اس دن کو جو رمضان کی قربانیوں کے بعد توبہ کی قبولیت کا دن ہے، ایک خوشخبری ہے خدا کی طرف سے کہ تمہاری عبادتیں قبول ہوئیں، تمہاری قربانیاں قبول ہوئیں، اللہ پاک نے تمہیں ایک نئی پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس خوشی میں جو دن منایا جاتا ہے اسے عید کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن خصوصیت کے ساتھ تکبیر و تحمید فرمایا کرتے تھے، کیونکہ عید کے مفہوم میں ایک یہ بھی مضمون شامل ہے کہ اپنے پیاروں کا ذکر مجالس میں کیا جائے اور ایسی خوشیوں کی مجالس منعقد کی جائیں جن میں اپنے بزرگوں اور پیاروں کے کارناموں کا ذکر بڑے شان کے ساتھ دہرایا جائے تاکہ لوگ ان کی باتوں کو یاد رکھیں اور زندہ رکھیں۔ یہ مفہوم زمانہ جاہلیت کی خوشیوں کے دنوں کی منانے کے طریق سے اخذ کیا گیا ہے، اور ان کی بھی عیدیں ہوا کرتی تھیں، اور ان عیدوں میں خصوصاً وہ محافل منعقد کر کے اپنے آباء و اجداد کی شان میں بڑے بڑے شاندار قصیدے پڑھا کرتے تھے اور اسے ذکرہ کہتے تھے، اپنے پیاروں کی یاد کو زندہ کرنا۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن حضرت جل شانہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑے خاص انداز اور پیار اور جلال اور جمال کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ بس ان معنوں میں آپ کی عید میں سب سے اول بات اللہ کا ذکر بلند کرنا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبات عید دیے ہیں ان کا خلاصہ مختلف روایات میں ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق جو حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے میں اس طرح خدا کی حمد و ثنا فرماتے کہ جس کا وہ حقیقی طور پر اہل ہے، یعنی غیر معمولی انہماک اور جوش اور ولولے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمایا کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ممبر پر چڑھ کر خدا کی حمد و ثنا بیان کرنی شروع کی۔ آپ کی آواز بلند اور پرشوقت ہوتی چلی گئی، آپ کا چہرہ تمتمانے لگا اور ایسا جلال ظاہر ہوا کہ اس کی شدت کے ساتھ ممبر کانپنے لگا جس پر آپ کھڑے تھے، اور احباب سننے والوں پر بھی ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ بس اس شان کے ساتھ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا ذکر بلند فرمایا کرتے تھے، اور عید میں یہ مفہوم داخل ہے کہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کا ذکر کیا جائے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اس لیے عید کے دن سب سے زیادہ اللہ ہی کا ذکر بلند کرنا چاہیے۔